دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا ضائع کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم لنسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے اللہ تبارک و تعالی نعیم کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ مفسرین نے یوں تو نعیم سے مراد ہر نعمت بھی ہے، اور الگ الگ اقوال اس پر مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، لیکن بعض مفسرین اقوال بیان کرتے ہوئے یہاں تک بھی پہنچے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہاں ہر نعمت کے بارے میں انسان سے سوال فرمائے گا، بالخصوص اللہ تبارک و تعالی انسان کی خوبصورت جوانی کے وہ لمحات جو انسان نے جوانی میں گزارے تھے اس سے متعلق سوال فرمائے گا۔ اس سلسلے کے اندر مزید دوسری احادیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم کو زمین پکڑ لے گی اور اس وقت تک کہ وہ زمین چھوڑے گی نہیں جب تک کہ کچھ سوالات نہ کر لیے جائیں، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر بچپنے کے متعلق خصوصی طور پر سوال نہیں ہے، بوڑھاپے کے متعلق خصوصی طور پر سوال نہیں ہے، جوانی کے متعلق خصوصی طور پر سوال ہے، اس لیے کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو بھی وہ بہت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بھی وہ بہت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے اس کی فکر جوان ہوتی ہے، اس کا تدبر جوان ہوتا ہے، اس کی طاقتیں جوان ہوتی ہے، اس کی نیکیوں کی طاقت جوان ہوتی ہے، نیکی کرنے کی طاقت جوان ہوتی ہے، گناہ کرنے کی طاقت جوان ہوتی ہے، اس کے جذبات جوان ہوتے ہیں، اس کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، اس کے پاس سرمایہ بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پہنچنے کی اس کی رسائی بھی ہوتی ہے، اور اللہ اکبر نیکی اور گناہ کرنے کی قوت بھی موجود ہوتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کانوں پر یہ جملہ بار نہ گزرے تو سماعت کر لیں کہ اگر ایک بوڑھا معاذ اللہ اگر بدکاری کرنا چاہے، دل کے اندر جذبات تو ہوں گے لیکن کر نہیں سکتا، مگر معاذ اللہ ایک جوان اگر اس طرف جانا چاہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اسی لیے خصوصی طور پر جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، جوانی کے دن کہاں گزرے، جوانی کی باتیں کہاں گزری، آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر وہ کہنے والے کہتے ہیں جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمارے کندھوں پر رکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر ہمیں قوم کی زلف پریشان کو ناگہانے تدبیر سے سنوارنے کی کوشش کرنا ہے، ہمیں اپنی قوم کو آگے لے جانا ہے۔ یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے کل عروج پا رہے تھے، سربلندی پا رہے تھے، آج کے فقر و رسوائی کی گھاٹیوں کے اندر ہے، وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے جب مسلم جوان اپنی کشتیوں کو دریا کے کنارے پر چلانے کا حوصلہ رکھتے تھے، اس وقت جو ہے اسلام فروغ پا رہا تھا، اور جب مسلم جوان اللہ اکبر قوم کا دل جلا کر گناہوں کی ہڈیوں کو آباد کر رہے ہیں، تو یہ قوم زمزم کی وادیوں میں بھٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ قوم رسوائیوں کے دلدل میں گرتی
کیسی نظر آ رہی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اندازہ تو کریں اللہ اکبر۔ آج جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والا جوان 16-17 سال کی عمر میں کبھی زنا کرنے کی طرف جا رہا ہے، کبھی شراب کرنے کی طرف جا رہا ہے، کبھی گانے باجے کی طرف جا رہا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر جوانی کا مسیوز کرنے والوں، یہ جوانی چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ جوانی کہتے ہی اسے ہیں جو ہونے والی ہے، اور اس کے بعد وہ آئے گا جو جسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ بڑھاپا کبھی ختم ہونے والا نہیں، بڑھاپے کے بعد کچھ نہیں آتا، بڑھاپے کے بعد صرف موت آیا کرتی ہے۔ میری قوم کے جوانوں، جنہوں نے اپنی جوانی کو عیاشی اور آوارگی میں گزارا ہوتا ہے، بڑھاپا اتنا دردناک ہوتا ہے کہ انسان اگر موت مانگتا ہے اس وقت اس کو موت بھی نہیں آتی۔ اس کے بچے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے پوتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کا سماج بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ لوگ راتوں کو تارے گن کے تارے اور بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی جوانی میں زنا اور شراب کی اڈوں کو آباد کر کے یہ تصور کرنے والوں کہ جب بڑھاپا آئے گا اللہ کی طرف پلٹ جائے گا۔ میں اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن یہ بھی ہے خدا کی رحمت پر توجہ کرنے والوں ذرا خدا کی غیرت پر بھی توجہ کرو۔ وہ بہت غیرت والا ہے، بہت غیرت والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں مجھ سے بڑا غیرت کوئی نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ غیرت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ جب وہ رحمت کرنے پر آتا ہے تو پاپیوں کو بھی بخش دیتا ہے، اور جب وہ اظہار غیرت کرنے پر آتا ہے تو معصوم بھی 200 سال تک روئے تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ کیا نہیں ہے یہ تعلیم؟ کیا احادیث صحیحہ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام رو پڑے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب قبول کرنا ہی ہے۔ کبھی کبھی معاذ اللہ لوگ تو یہاں تصور کر بولتے نہیں ہیں، تصور یہ ہے کہ اس پہ فرض ہے جیسے ہمارا توبہ کا ہم نے توبہ کی وہ قبول کر لے، ہم نے رو دیا وہ قبول کر لے، یقیناً اس کا کرم ہے اگر قبول کرے تو، لیکن وہ غیرت والا بھی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی، اس پر روئے اور اتنا روئے کہ جہاں آنسو گرتے تھے وہاں پر گھاس سوکھ گئی۔ تو قدرت سے عرض کیا مولا دیکھ میں تیرے لیے کتنا رویا۔ تو جواب آتا ہے داؤد تجھے رونا تو یاد رہ گیا، لیکن اپنی لغزش پیغمبرانہ تجھے یاد نہ رہی۔ جب معصوموں کے لیے یہ ہے اپنی جوانی میں آگ میں پانی لگا کر، اپنی جوانی میں حرام کاروبار کر کے، اپنی جوانی میں ناچ گانے کر کے، اپنی جوانی میں خدا کے احکامات کو پیچھے ڈال کے یہ تصور کرنا کہ جب بوڑھے ہوں گے پلٹ جائیں گے۔ دل دل کانوں سے سنو میری قوم کے جوانوں، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا فریب ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ جوانی کے بعد بڑھاپا آ ہی جائے گا، جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا۔ اللہ نہ کرے اگر جوانی میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ اگر جوانی میں دنیا سے چلے گئے تو کیا کرو گے؟ اللہ اکبر، کورونا کی اس وبا کے اندر ہم نے تو کئی جوانوں کے جنازے اٹھتے دیکھے 12 گھنٹے میں۔ اللہ اکبر، جوان راستے سے گھر سے نکلا اور 12 گھنٹے کے بعد اس کی لاش ہوئی، اور لاش تو گھر پہ بھی نہیں آئی بلکہ وہاں سے قبرستان بھیج دی گئی۔ اللہ اللہ، قیامت سے پہلے کورونا نے ہمیں قیامت دکھا دیا، یہ قیامت سکرا دکھایا۔ لوگ اپنی جوانی اور اپنی کمائی ہوئی دولت پر غرور کرتے تھے اور لوگ سوچتے تھے میری دولت میرا مال، لیکن کورونا نے بتایا اپنے مال سے لوگ کفن بھی پہن کر نہیں گئے۔ بعض لوگوں کو تو حکومت ہی کا کفن نصیب ہوا، بعض لوگوں کو تو دواخانے کا کفن نصیب ہوا۔ جو لوگ کورونا میں وبا میں مرے ہم اسے شہید مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے عبرت ہے دولت کے نشے میں، رزق کے نشے میں، رزاق کو بھول جانے والوں اور اللہ کے فرامین
پیٹ کے پیچھے ڈالنے والے مجھے بتاؤ جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا یہ ضرور ہے؟ اور اگر بڑھاپا آ بھی گیا تو ایک چھوٹی سی بات بس کرتا ہوں، حالانکہ یہاں مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ موجود ہیں، لیکن صرف مہمان ہونے کی وجہ سے شاید ہم پہ رحم کر لیا گیا کہ ہمیں پیش کیا گیا، ورنہ ہم سے بہتر دین بیان کرنے والے موجود ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں آپ سے، مجھے بتائیں جب تم قربانی کے لیے جانور خریدتے ہو تو ایسا بوڑھا جانور نہ جس کی ہڈیوں کی نلی کے اندر گودا موجود ہو، نہ جس کے چہرے میں شباب کے آثار ہو، نہ جس کی دم پر اچھے سے بال ہو، نہ جس کی چمڑی میں چمک باقی وہ بوڑھا ہو گیا، نہ ہل چلانے کے قابل رہا، نہ دروازے کے کھوٹے پہ بندھنے کے قابل رہا، نہ کھڑے رہنے کے قابل رہا، بولو اگر اس جانور کی قربانی کرتے ہو تو کیا وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ ارے نادان، جب جانور قربانی کے لیے بڑھاپے کی عمر میں مقبول نہیں تو تو جوانی کے اندر عیاشیاں کرتے پھرے اور سوچے کہ تو جب بڑھاپے میں اللہ کی طرف پلٹ جائے گا اور اللہ تجھے قبول کر لے گا، یہ کتنی خام خیالی ہے۔ جب قربانی کے لیے ایک کی قربانی کے لیے ایک جانور بڑھا قبول نہیں کیا جا رہا ہے تو بڑھاپے کی عمر میں پلٹنا کیسے قبول ہوگا؟ اس کی کیفیت خیال نہ کرو، اپنی بوڑھے بوڑھے بے عزتی محسوس نہ کرے، وہ بوڑھے جو جوانی میں خدا کی قسم سے بے خبر ہو کر کے پیچھے ڈال کے ایسا کرتے تھے، گویا کہ ان کو رد کر دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بوڑھے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور عبادت کر نہیں پاتے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ جب جوان تھا تو یہ سورے کرے قبل پڑھتا تھا، ابھی دو بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے، میں نے کیا ہے، لیکن جوانی کی مصیبت پر برابر دکھتا چلا جا، جوانی میں عبادت کرتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام۔ اللہ کو جوانی بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد پاک دامن رہے، پاک دامن، بڑی معذرت کے ساتھ آج جوان رہ کر پاک دامنی بڑی مشکل ہو گئی۔ پاک دامنی سے مراد کیا؟ اشارے کر کے بزرگاں بڑے لوگ بھی موجود ہیں محفل میں، زنا سے بچے، اسی طرح مرد کے ساتھ بدکاری سے بچے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کے سرمائے کو ضائع نہ کریں، عورتوں پہ بدنگاہی نہ کریں، پاک دامن رہیں، لڑکیاں بھی لڑکے بھی۔ یہ جن گناہوں کا ذکر میں نے کیا اس پر ایک ایک روایت سنے، فرمایا گیا جب کوئی زنا کرتا ہے، اس کے وجود سے ایمان ایسے نکلتا ہے جیسے تم کرتا اتار لیتے ہو آسانی کے ساتھ، ویسے تمہارے وجود سے ایمان نکل اور تمہارے وجود وہ سایہ فغن ہوتا ہے تمہارے سروں پر، اور جب کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے تو زمین لرز کر کہتی ہے اے اللہ مجھے اتنا عزت دے دے کہ میں دو حصوں میں چر جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ۔ زنا کرنے والا جب زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ان سارے قطروں کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک کے گناہ کرنے رہیں گے، اس کے گناہ کا وبال اس جوان کے سر پہ ہوگا جس کے زنا کے غسل سے شیاطین پیدا ہوگا۔ اور شادی کی کیا برکت ہے، نکاح کی کیا برکت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے جب کوئی نکاح کے بعد حلال غسل کرتا ہے تو جتنے غسل کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت کے لیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جس کے برکت سنے۔ اس لیے نکاح کرنے کا حکم
دیا گیا ہے نکاح کو اتنا عام کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ شومی قسمت ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا. آج زنا عام ہو گیا, نکاح مشکل ہو گیا. یہ ایک الگ سا عنوان جو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن اللہ اکبر, زنا اتنا بدترین جرم ہے جس کو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, ایک مفکر نے کہا تھا کہ ہر دوسرے منٹ پر کئی 100 مرتبہ پوری دنیا میں زنا ہوتا ہے, کئی 100 مرتبہ. اور یاد رکھنا زنا کا بوال یہ ہے جو زنا کرے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے, جو زنا کرے اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے, جو زنا کرے اللہ اکبر اس کو معاشرے کے اندر ذلیل کر دیا جاتا ہے. چھپ چھپ کر کے گناہ کرنے والوں, تم سب کی نگاہ سے تو چھپ سکتے ہو لیکن میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے. اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ پر توجہ دو, اپنی آخرت پر توجہ دو. ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں. اور دوسرا گناہ میں نے بیان کیا جو پاک دامنی کو تار تار کرتا ہے, وہ مرد کا مردوں کے ساتھ سازگاری کرنا. بہت اوپن تو نہیں کہہ سکتا لیکن اشارے میں جتنے جانور ہیں دنیا میں, جتنے جانور بھی نر کے ساتھ بدی نہیں کرتے, کوئی جانور نہیں کرتا. شیر نر ہو تو شیر نر کے ساتھ وہ بدی نہیں کرے گا. ایک ہی جانور ہے جس کے اندر یہ عادت ہے, اس کو سور اور خنزیر کہتے ہیں. سور ہے وہ جو یہ فیل کرتا ہے, باقی اور کوئی جانور گویا کہ ہم کوئی غلطی کر دیا تو لوگ کہتے ہیں تم جانور ہے کیا, جانور ہے تو یعنی کہ تجھے اتنا بھی نہیں سمجھتا کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو مرد مردوں کے ساتھ بدکاری اتنا باتیاں کرتے وہ جانور اس معاملے میں بدتر ہے کہ یہ جانور بھی نہیں کرتے لیکن انسان سمجھتا. بلکہ دوستیاں جس لیے کی جا رہی ہے ایک ہوتا ہے, سن لیجیے اور دل کے کانوں سے سن لیجیے. میرے آقا غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے آسمان جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے, اس پہ زلزلے آتے ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے انسانوں پہ گر جائے اور اللہ کا عذاب آ جائے. لیکن اس وقت اللہ کے فرشتے عرش کے پائے کو عرش کے کناروں کو پکڑ کر اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں. اگر کمزور لوگ نہ ہو, بچے لوگ نہ ہو, جانور نہ ہو تو اسی وقت اس پر عذاب برس جائے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے, مردوں کے ساتھ سازگاری کرنے والا کہیں بھی مرے, کہیں بھی مرے, گونڈا میں مرے, مالیگاؤں میں مرے, دلی میں مرے, مکے میں مرے, مدینہ منورہ میں مرے, کہیں بھی مرے, اس کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کو وہاں سے نکال کر وہاں لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں فرشتے جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. اب انہی کے ساتھ قیامت رہتا ہے. کتنی بڑی سزا ہے, زنا سے زیادہ سزا اس کام میں دیا جاتا ہے. اللہ مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرمائے, ہم کے ہمارے جوان کے حالوں پہ اللہ رحم فرمائے. اور تیسرا گناہ یہ جو پاک دامنی کو تار تار کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہیں. اور یہ فلموں کی وجہ سے, گندی فلموں کی وجہ سے, گندی پکچروں کی وجہ سے فرمایا گیا کچھ لوگ قیامت میں ایسے اٹھیں گے کہ اعلان کیا جائے گا کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے نکاح کیے تھے, ہاتھوں سے نکاح کرنے والے کہاں ہیں. لوگ حیران ہوں گے کوئی ہاتھوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے. تو فرمایا گیا وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہوں گے. فرمایا گیا ایسا بھی ہوگا کچھ بغیر سر کے بچے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اس سے پوچھا جائے ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے ہمیں نالیوں میں بہا دیا تھا, جو اس نے ہمیں گٹروں میں بہا دیا تھا. اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے, وہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں. ایک قطرے کے اندر لاکھوں بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ہے اور وہ سب کے سب بغیر سر کے کھڑے ہو کر کہیں گے اس نے ہمیں کیوں ضائع کیا تھا. کتنا بدترین ماحول اللہ اکبر ہم بنا رہے ہیں اور کس قدر بھیانک عذاب دے رہے ہیں. ہوش میں آؤ, اگر ان گناہ سے بچو گے, پاک دامن جوانی میں رہو گے تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ایسے جوانوں کو اللہ عرش کا سایہ بنائے گا. سب کے لیے عرش کا سایہ نہیں ہوگا, مخصوص لوگوں
کے لیے ہوگا، اور جن کو ملے گا اس میں سے وہ جوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارا ہوگا۔ فرمایا گیا جسے عرش کا سایہ ملے گا اس کے لیے 50,000 سال کا قیامت کا دن صرف 4 رکعت کی ظہر کے برابر کر دیا جائے گا، اتنا سمیٹ دیا جائے گا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں پاک دامن رہو، تمہاری بیٹیاں بھی پاک دامن رہے گی، تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جوانی کو ضائع نہیں کرنا، بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بوڑھا بڑھاپے میں جس کی کمر جھک گئی تھی، ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے میں جھک گئی تھی، وہ جا رہا تھا اور ایک جوان اس بوڑھے کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا چاہ رہا تھا، ایک جوان اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا چاہ رہا تھا۔ بوڑھا لکڑی ٹیکتے جا رہا تھا، جوان نے جھکے ہوئے بوڑھے کو دیکھ کر بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا بیٹا میں اپنی گم شدہ جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ جوانی چلی گئی اس کو ڈھونڈ رہا، اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا۔ بوڑھے نے کتنی خوشخوش بات کی، جب تک میں بھی تیری طرح جوان تھا میں بھی آوازی کرتا تھا یا شیخ اللہ اکبر۔ آج ہمارے سماج میں نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بالخصوص جوانوں۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کو خوف ہے ہم سے، ہمارے جوانوں سے، کیونکہ مسلمان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے نا، جو صلاحیت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ پتھر کے ہیں ان کی عقلوں پر بھی پتھر ہے، کیا کہنے، جن کے معبود بے عقل ہیں ان کی کھوپڑی بھی بے عقل ہے، جن کے معبود مٹی کے ہیں ان کی قسمت میں مٹی پڑ گئی ہے۔ ایک تم بیدار مرد ہو، ایک بیدار مرد تمہارے پاس ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے اور دوسرے صاحب قرآن کا دامن ہے۔ ہمارا خدا بھی زندہ ہے اس لیے ہماری تقدیر جاگ رہی ہے، ہمارا نبی بھی زندہ ہے اس لیے ہماری قسمت بھی زندہ ہے، ہمارا دماغ زندہ ہے، ہمارا شعور زندہ ہے، اس لیے دنیا کو ہمارے ٹیلنٹ سے بہت خوف ہے۔ انہیں پڑھنے مت دو، جب یہ پڑھیں گے تو کسی کو پڑھنے نہیں دیں گے۔ انہیں تجارت کرنے دو، جس دن یہ تجارت کر لیں گے تو پھر ان کے سامنے کوئی ٹک نہ سکے گا۔ جب یہ پڑھیں گے تو ابو علی سینا بنیں گے، جب یہ پڑھیں گے جب یہ پڑھیں گے تو فیسا گورس کا دور پھر سے آ جائے گا۔ فیسا گورس کون ہے؟ جتنے بڑے بڑے سائنسدان آپ دیکھتے ہیں ہے کون؟ کسی نہ کسی نبی سے شاگردی کا رشتہ ملا ہوا، کسی نہ کسی ولی سے شاگردی کا رشتہ ملا ہوا، وہ ہمارے ٹیلنٹ سے کون بنا ہے اس لیے پڑھنے نہیں دینا چاہتے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی بچیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کالجز کے اندر ایسے لڑکوں کا ایڈمیشن کرایا جاتا ہے کہ تمہیں پڑھنا نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو پڑھنے سے روکنا ہے، لڑکوں کو لڑکیوں کو ایڈمیشن کرایا جاتا ہے تمہیں پڑھنا نہیں ہے لیکن وہ لڑکیاں جو پڑھنے والی انہیں پڑھنے مت دینا، اور پھر محبت اور پیار کا جھانسا دے کر کے الجھایا جاتا ہے، کبھی نشے میں الجھایا جاتا ہے، کبھی لڑکیوں کے شباب میں الجھایا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، ہزاروں تلواروں کی ضربیں مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا شراب اور شباب مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سماج میں معاشرے کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ اپنے مذہب کے اندر نشہ نہیں ہے، کوئی نشہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، کوئی نشہ نہیں ہے، جوانی کا نشہ نہیں، دولت کا نشہ نہیں، اقتدار کا نشہ نہیں، تکبر کا نشہ نہیں، علم کا نشہ نہیں، ہمارا کوئی نشہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دولت کا نشہ ہے انسان فرعون بن جاتا ہے، علم کا نشہ ہے انسان شیطان بن جاتا ہے، اللہ اکبر، اقتدار کا نشہ ہے انسان نمرود بن جاتا ہے، اور اگر انسان جو ہے شراب کے کڑوے گھوٹ کے نشے میں ڈوب جائے تو اللہ اکبر اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے، تاریکی میں چلی جاتی ہے۔ ہاں ہمارے یہاں سارے نشہ منع کر دیے گئے ہیں سوائے ایک نشے کے، اور وہ نشہ ہے نشہ محبت رسول، وہ نشہ ہے نشہ عشق رسول، نشہ ہو تو کھڑا ہوا انسان گر جاتا ہے، عشق رسول کا انسان گرے ہوا کو اٹھا کے کھڑا دیتا ہے، اور نشہ ہو تو بادشاہ بھی غلام بن جاتے ہیں، عشق رسول کا نشہ ہو تو غلام نامے کی
ہے اللہ اکبر آؤ اس نشے کی طرف جو بیمار نہیں کرتا صحت عطا کرتا ہے جو گمراہ نہیں کرتا ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے اگر نشہ ہی کرنا ہے تو نشہ عشق رسول کرو اگر نشہ ہی کرنا ہے تو خیر محبت رسول کرو جس کو عشق رسول پوشا ہو جاتا ہے جب زمین میں رہتا ہے دنیا احترام کرتی ہے عشق رسول کے نشہ والا جب جبر میں جاتا ہے تو نکیرین اس کی تعظیم سے نظر آتے ہیں اور میرے امام کہتے ہیں نکیرین کہتے ہیں تعظیم میں نکیرین کہتے ہیں تعظیم میں بنا ہو کہ تجھ پہ یہ سب کرو نشے سے باز اپنے ٹیلنٹ سے خوفزدہ صلاحیتوں سے پڑھو اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو لوگ کہتے ہیں مولا کتنا پڑھائے نوکریوں تھوڑی ملتی ہے ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے ہم تو اپنے بچوں کو اپنے محبوب اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں اس لیے کہ ایک ان پڑھ کے کھانے کا انداز اور ایک پڑھے لکھے کے کھانے کے انداز میں بڑا فرق ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک ان پڑھ کے بولنے کے انداز اور ایک پڑھے لکھے کے بولنے کے انداز میں بڑا فرق ہوتا ہے میرے آقا پڑھانے آئے تھے آقا فرماتے وَإِسْتُ مُعَلِّمًا میں مولوی بنا کر بھیجا گیا تعلیم کے لیے آئے تھے حضور نے سوارا تو اپنی گفتگو کو سمیٹ میں اس لیے کہ اب میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہے مختصر سے دو چند باتیں اس کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں توجہ کریں نشہ نہیں کریں ورنہ تباہ ہو جاؤ برباد ہو جاؤ گے نشہ تمہیں تباہی کے دروازے پہ لے جائے دروازے کے بلکہ دروازے کے تباہی کے دہانے پہ لے جائے اللہ اکبر حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی نشہ کرتا ہے نشہ اور قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اٹھے گا قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا اس کا چہرہ یا سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح اور اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اس کے منہ سے غلاظت اور گندگی نکل رہی وہ پاخانہ اگلتے ہوئے میدان محشر میں آئے گا آج شراب کے کڑوے آج معاذ اللہ نشے کی چیزیں استعمال کرنے میں کتنا لوگوں کو اچھا لگتا ہے بلکہ لوگ حضور پیش کرتے ہیں کہ مولانا ٹینشن ہوتا ہے نا اس لیے ہم نشہ کرتے ہیں کس نے کہہ دیا کہ ٹینشن نشے سے دور ہو جاتا ہے نشے سے ٹینشن دور نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹینشن بڑھتا اس لیے خدا کے لیے اپنے ٹینشن کو نشے سے دور کرنے کی کوشش ٹینشن وضو کرو باوضو رہو اس کی برکت سے ٹینشن دور میرے آقا پہ درود پڑھو درود کی برکت سے ٹینشن دور ہوگا لاہور شریف کی کثرت کرو اس سے ڈپریشن بھی دور ہوگا ٹینشن بھی دور ہوگا اور ایک بات آپ سے کہوں ٹینشن ہوتا کیوں قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کہ تم پر جو بھی مصیبت اور مشکلات آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے اس لیے گناہ یاد رکھیے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد آدمی بہت سارے گناہ کرتا ہے شوق سے دوست انسان کو گناہوں کی طرف لگا دیتے ہیں ان سے دوستی مت کرو جو تمہیں گناہ کی طرف لے جائے ان سے دوستی مت کرو جو تمہیں آبادی کی طرف لے جائے ان سے دوستی مت کرو جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جائے اس لیے کہ گناہ کی طرف لے جانے والا کبھی دوست نہیں ہو سکتا بلکہ وہ تمہارا بڑا ترین دشمن ہے گفتگو جو ہے وہ طویل نہ کرتے رہے مجھے کہا گیا کہ میں بولوں تو میں ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں ایک بات اختتام کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں زندگی میں جب کبھی ایسا موقع جوانی میں آ جائے کہ میں نے گناہ اس وقت صرف اتنا سوچنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ اور یہ سوچ کر گناہ چھوڑ یہ سوچ کر گناہ چھوڑ ہمارے علماء کی موجودگی میں بات آپ سے کہوں کہ اگر آدمی نیکی کرے دیکھو نیکی کی کثرت اس وقت ہو رہی ہے لوگ نفل روزے رکھ رہے ہیں اچھی بات میری بہنیں ان کے پرس میں 15 بھی ہوتا ہے اور موبائل کے اسکرین پر ہیروئن کی تصویر بھی ہوتی ہے یعنی یہ ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے جوان داڑھی بھی رکھنے کے شوقین ہو گئے بہت
اچھا مزہ آ رہا ہے ان کو دیکھ کر کے کہ یہ جوان داڑیاں رکھ رہے ہیں، لیکن داڑھی کے ساتھ ساتھ موبائل کے اندر گندی فلمیں بھی موجود ہیں۔ ہمارے مذہب میں نیکیوں کی کثرت پر زور نہیں دیا گیا، یہ تبلیغی جماعت کی مکاری اور فرقہ فریب ہے کہ انہوں نے ہمیں صرف اعمال کی بات کی۔ ہمارے مذہب میں نیکی کی کثرت سے زیادہ گناہ سے رکنے پہ زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ جو نیکی کرتے ہیں وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں وہ صرف نیکی ہی کرتے ہیں۔ کثرت سے گناہ سے رکنے کی بات کی گئی، کیونکہ گناہ سے رکنا خود نہیں، اس کی مثال قرآن کے ذریعے پیش کریں۔ نیکی کا صلہ کیا ہے اور گناہ سے بچنے کا انعام کیا ہے؟ دیکھو دونوں دیکھو، جب بھی قرآن کیا کہتا ہے، جو ایک نیکی لائے گا، جو ایک نیکی لائے گا اسی کی مثل ہم اس کو 10 نیکی عطا کریں گے۔ نیکی کا انعام ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کو اسی کی مثل 10 نیکی عطا کریں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک روزہ رکھے، اسی کی مثل 10 روزوں کا ثواب، کوئی شخص حج کرے اسی کی مثل 10 کا ثواب، اسی طرح کوئی 1 روپیہ صدقہ دے دے اسی کی مثل 10 روپے صدقہ دینے کا ثواب۔ یہ نیکی کا اجر ہے کہ ایک نیکی نہ ہوگی اسی کی مثل 10 دیے جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچ جائے انعام کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے دونوں جنتیں عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اسی کی مثل 10 نیکی ہے اور گناہ سے بچنے پر سیدھا جنت۔ تو اس لیے گناہ سے بچنے پر زور دیا گیا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی بات کی، گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ سے بچنا، اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کی زندگی میں بہت کثرت سے وہ نیکیاں نہیں تھی جس کا لوگ تصور کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں گناہ سے بچنے کا معاملہ بڑا محتاط تھا۔ وہ اس طریقے سے گناہ سے بچتے تھے جیسے اگر دونوں طرف کاٹیوں کے جھاڑیاں موجود ہیں اور گزرنے والا ڈنڈی سے گزرے تو کیسے دامن بچا کر کے لوگ گزرتے ہیں، ویسے صحابہ گناہوں سے دامن بچایا کرتے تھے اور گناہ سے بچنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے یہ مت کہنا کہ میں اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں، اتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیتا ہوں، بالکل پڑھیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم گناہ سے بھی بچ رہے ہیں؟ اور یاد رکھنا ایک گناہ سے جو بچ جائے، ایک گناہ سے اسے جنت ایک گناہ سے تصور سے بچنا، ایک گناہ سے تصور سے بچنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی غیرت کا خیال کرتے ہوئے ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں، اس کے بیچ میں کچھ میں تشریح بھی ساتھ کرتا جاؤں گا، بلکہ روایت کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث بہت سے محدثین نے لکھی ہے، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ امام ابن الجوزی سے بھی پڑھ رہا ہوں اور اس کا مفہوم پیش کریں۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابن عمر آپ جانتے ہیں یہ چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے جن کی عمر صحابہ میں چھوٹی تھی، وہ بچپنے میں تھے، وہ تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں یہ روایت، یہ واقعہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں حدیث میں آیا ہے، یہ واقعہ کو اتنا پسند تھا کہ میں نے بچپنے کے باوجود اپنی زندگی میں اس کو 4 یا 7 مرتبہ سنا۔ تو جب بچپنے کے باوجود بچپنے میں میں نے اتنا سنا تو جو بڑی عمر کے لوگ انہوں نے اس کو کتنا سنا یہ ان کے کہنے کا مطلب۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک گناہ سے بچنے کی زندگی میں کبھی یہ کر کے اور کب جب سب لوگ نہ ہوں، اکیلے ہوں اور دل کہے، نفس کہے گناہ کرنے، پھر یہ سوچنا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ پھر بہت کریم ہے، اپنے بندے پہ بہت کرم ہے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں مہاراشٹر میں یہ ماحول بن گیا ہے، آپ کیا کریں پتا کہ لڑکیاں گھر سے نکلتی ہے محلے تک برقع پہن کر جاتی، بہت سی بچیاں
لیکن جیسے ہی وہ کالج کے سینے تک جاتی ہے وہ برقع اتار دی. تو میں پوچھتا ہوں اس کا برقع محلے والوں کے لیے لگایا ہے یا اللہ کے لیے لگایا ہے؟ اگر محلے والوں کے لیے برقع تھا تب تو محلے تک ٹھیک تھا، لیکن اگر اللہ کے لیے لگایا ہے تو جو اللہ محلے میں دیکھ رہا ہے وہ اللہ تو کالج کے سینے پر دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھنا جو اللہ سے ڈر کے گناہ نہ چھوڑے اور محلے والوں سے ڈر کے گناہ چھوڑے پھر اس کا ایمان سے رشتہ کتنا رہ جاتا ہے. ذرا یہ علماء سے پوچھ لیا. میرے مرشد سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ ملحد جو عوام کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے ڈر سے گناہ نہ چھوڑے پھر وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں فلاں لوگوں کی حکومتیں آ گئی اور وہ ہمارے سروں سے تلوار لٹکاتے ہیں. تلوار کسی کے اندر ہمت کے سر پہ لٹکانے میں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ جب ہلاکو اور چنگیز خان کی فوجیں مسلمانوں پر ان کو قتل کرنے آ رہی تھی تو میں نے ولیوں کی روحوں کو توجہ کرنا ولیوں کی روحوں کو میں نے ہلاکو کی فوج کے سر پہ دیکھا. کافر کی فوج کے سر پہ ولیوں کی روحیں، کافر کی فوج کے سر پہ ولیوں کی روحیں. اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان کافروں کے سر پہ ولیوں کی روحوں کو دیکھا. وہ روحیں کہہ رہی تھی اے کافروں ان فاسقوں کو قتل کر دو، اے کافروں ان فاسقوں کو قتل کر دو. پتہ چلا کہ جب گناہوں پہ دلیر ہو جاتے ہو تو اولیاء کی روحیں بھی تمہارے سروں پہ نہیں رہتی بلکہ وہ کافروں سے کہتی ہے کہ ان فاسقوں کو قتل کر دو. اللہ آج ہمارے ہاں کیوں نہیں اٹھتے دعا کے لیے؟ اٹھتے بھی تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری راتیں دیکھیں راتوں میں کرتے کیا ہیں. لوگ کہتے تھے نماز کا وقت نہیں ملتا، 4 مہینہ لاک ڈاؤن میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی. پتہ چلا یہ بہانے لگے انہیں، ورنہ ہم تو فری بیٹھے تھے اور فری بیٹھ کر جتنا ہم نے موبائل کا استعمال کیا. ریلیف بڑھ رہی تھی، ریلیف کے پیسوں پر کھا رہے تھے اور خود کے پیسے انٹرنیٹ کے ریچارج کا خرچ کر رہے تھے. جس قوم کی آبادی اس حد تک پہنچی ہو، میں پوچھتا ہوں کہ گھر کے ڈبے تو خالی تھے، کیا موبائل کا ریچارج خالی تھا؟ دیکھ لے، سروے کر کے دیکھ لے آپ. اگر یہ نہیں تھا تو جس قوم میں اتنی مار دی گئی ہو اس قوم کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی. قرآن کے وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. ہوش میں آؤ، ہوش کے لا کھول دو ورنہ تمہاری داستان تکفی نہ ہوگی داستان. بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل میں ایک جوان اور اس جوان کا حال یہ تھا کہ وہ بہت دل دادا تھا گناہ والے سے، آوارگی اور عیاشی کی، پاپ کے حوالے سے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس کے بستر پر ہر دن کوئی نہ کوئی نئی لڑکی ہوا کرتی تھی آوارگی اور عیاشی. اگر کسی کو آوارگی کرنے کے بعد قدرت ڈھیل دے رہی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ قدرت معاذ اللہ مجھ سے آنکھیں بند کی. قدرت کی نگاہ سے کوئی کبھی نہیں چھپ سکتا. قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اور کوئی کتنا بھی دور ہو اللہ ہم سے دور نہیں ہے. ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ. تو کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ شخص بڑا دلدانا تھا گناہ کا، عیاشی کا، آوارگی کا. ایک دن وہ نوجوان کسی حسن کے پیکر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور جب گھر سے نکلا تو اس نے کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت لڑکی جو ضرورت مند ہے اور وہ محلے کے لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے کہ میری مدد کرو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری مدد کرو. لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی، کسی نے اس کو کچھ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. تو کفل نے، وہ نوجوان کفل تھا، اس جوان نے جب اس لڑکی کو دیکھا کہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس کو جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ رقم اس کی جھولی میں ڈال. کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، جو اس پہ احسان کرتا ہے اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے. آج کل بھی ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، ہماری
کمال کے خطیب بھی کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی، بڑے بڑے مفکرین محررین کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی، تو جو بھاگ رہی ہے کیا وہ تنہا اس کی ذمہ دار ہے یا ہم بھی اس میں کچھ ذمہ رکھتے ہیں؟ صرف درد بھری باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں، صرف میز کی کانفرنسیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہم جو بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، کبھی ہم نے ان بھاگتی بھی بیٹیوں کو بٹھا کے پوچھا کہ تمہارے مسائل کیا ہیں؟ وہ 30 35 سال کی ہو گئی ہے، ان کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی تمہاری رسم و رسومات کے مطابق شادی کر سکے، ان کے پاس جہیز دینے کے لیے روپیے نہیں، ان کے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں، اور ان کے گھر کوئی جا بھی نہیں رہا، وہ شریف ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، لیکن کوئی رشتہ لے کے جاتا نہیں، اس لیے کہ آج ہم شادیاں نہیں کرتے، آج تو اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے نکلتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بیچنے کے لیے نکلتے ہیں، قوم کے مسائل معلوم نہیں کرتے، صرف سیکھ رہے ہیں۔ وہ بیٹیاں اگر ہم ان کے ماں باپ کا سہارا بنا کر کے بغیر جہیز کے ان کی شادیاں کر دیتے اور قوم کے جوان یہ اعلان کرتے کہ ہمیں بھیک کے طور پر جہیز نہیں لینا، ہم بکنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ ہم تو لوگوں کی اپنی عظمت کا لوہا بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو قوم کی بیٹیاں بھاگتی بھی نظر نہیں آتی۔ 35 سال تک کے پوچھا نہیں ہوتے کہ تیرے مسائل کیا ہے، ایک 35 اور 40 سال کی نوجوان لڑکی کی راتیں کیسی گزر سکتی ہے، یہ اہل دل محسوس کر سکتے ہیں، اس کی کنوٹوں کی آنکھوں کا جواب ہی نہیں بنتا، اور جب وہ بھاگتی ہے تو لوگ واویلا کرتے ہیں۔ یہی تو رونا ہے کہ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ پیر کے عرس میں تو ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن قوم کی کسی بیٹی کی شادی کے لیے خرچ کرنا ثواب ہے یا نہیں، ہماری اس پر کوئی توجہ ہی نہیں۔ ہم نے یہ ساری چیزوں کو محسوس ہی نہیں کیا۔ ہمارا مسلک جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اور اس صدی میں پہچان چلی جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ کسی پیر کی قبر پر لاکھ روپے کی چادر ڈالنے سے بہتر ہے کہ وہ چادر کسی بیوہ کے سر پہ ڈال دی جائے، اس لیے کہ اگر تم اپنے پیر کو جنتی مانتے ہو، اگر تم اپنے پیر کو جنتی مانتے ہو، تو واللہ یہ 3 لاکھ روپے کی چادر اس جنتی چادر کے بدلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب اس کو جنت لباس مل چکا ہے تو میری لاکھ روپے کی چادر کی ضرورت اس قبر کو نہیں ہے، بلکہ اس کے بیوہ کے پیر کو ہے جو بغیر چادر کے گھوم 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 یہ ہمارے مسلک کی تعلیم ہے۔ ہم نے مسلک کو صحیح طور پر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، یا ہم نے مسلک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، تجاہل عارفانہ سے ہم نے کام لیا ہے، مگر یاد رکھیں ایک دن تو محشر ہے، ایک دن تو اللہ کی عدالت ہے۔ کب تک غریب بچیوں کے بھاگنے کی داستان بیان کر کے قوم کا کے ساتھ بلیک میلنگ کرو گے؟ ہم انہیں بچا سکتے ہیں، ہم بچا سکتے ہیں، ان کے مسائل۔ انسان احسان کا بندہ ہے، گھر میں بچی کو پیار نہیں ملے گا، وہ اس کے قدم تو بہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح کر رہی ہے، وہ غلط کر رہی ہے، اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اگر وہ فاقے کی وجہ سے کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا کو فاقے یاد کرنا چاہیے۔ اگر وہ پھٹے پرانے کپڑے سے تنگ آ کر کے بھاگ رہی ہے تو اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کا پیون والا لباس یاد کرنا چاہیے۔ ہم بھاگنے کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن مسائل تو ہے۔ بہت سارے غریب لوگ قرض مانگنے آتے، مالدار لوگ دیتے کب؟ امام اہل سنت نے الملفوظ شریف کے اندر اس کو بیان کیا ہے، حدیث پاک کو کہ صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا۔ قرضہ دینے پر اتنا ثواب ملتا ہے جتنا صدقہ دینے پہ نہیں ملتا، اور قرضے کی برکت کیا ہے، دینے کی برکت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا کسی نے کسی کو قرضہ دیا، اب روزانہ جب وہ واپس
واپس نہیں مل جاتا، روزانہ اتنی ہی رقم صدقہ دینے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کسی کو 500 روپے قرضہ دے دیا تو جب تک وہ واپس نہیں ملے گا ہر دن اس کے نام اعمال میں 500 روپے صدقہ دینے کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن لوگ دیتے نہیں۔ وجہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مزاج بھی بدلا کہ جب قرضہ دینے والا دے دے تو واپس کرنے والا پھر کبھی واپس نہیں کرتا۔ لوگ لیتے اور لے کر پھر لڑتے ہیں، کس کا دیا جو آپ کا دیں گے۔ یاد رکھنا اگر کسی نے کسی کا 1 پیسہ قرضہ لیا اور شہید ہو گیا، 1 پیسہ قرضہ لے کر شہید ہو گیا، سب گناہ معاف ہوں گے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ شہید ہو کر بھی معاف نہیں ہوگا قرضہ، شہید کا قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اور 1 پیسے کے بدلے میں کسی کا 1 پیسہ لے کر مرے ہو، 1 پیسے کے بدلے میں اپنی 27 نمازیں باجماعت اس کو قیامت کے دن دینی پڑے گی۔ کتنی نمازیں؟ 1 پیسے کے 100 پیسے سے 1 روپیہ بنتا ہے، 100 پیسے سے 1 روپیہ، اور 1 پیسے کے بدلے میں قیامت میں کتنا دینا پڑے گا؟ 27 باجماعت نمازیں۔ پہلے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، لائیں گے کہاں سے دینے کے لیے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اپنی آخری فکر کرو، سوچو ذرا، غور کرو۔ اسی لیے کسی کا لیا ہے تو دے دو، اس لیے کہ یہاں دینا آسان ہے، وہاں دینا بہت مشکل، بہت مشکل۔ ایک شخص کی نماز جنازہ حضور نے اس لیے نہیں پڑھائی کہ اس کے اوپر قرضہ باقی تھا۔ آقا نے تم میں سے پڑھا دو، میں نہیں پڑھاتا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا؟ منافق کا منافق نہیں ہے، اس پہ قرضہ باقی ہے۔ تو مولا کائنات نے سوچا کہ اتنی بڑی سعادت سے صرف چند درہم قرضے کی وجہ سے محروم رہے گا، تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں اور اس کو قرضے سے جو ہے وہ آزاد کرتا ہوں۔ تو تب میرے آقا نے اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ آپ غور فرمائے، ہم کہاں ہیں؟ ہم نے دین کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، تو بار بار نکلتی عرض کر رہا تھا کہ کفل نے اس لڑکی کو جو لوگوں سے مانگ لی۔ اچھا میں تو کہ قرضہ دینے کی نوبت بھی نہ آئے اگر ہم اپنی زکات پوری صحیح نکالے۔ اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب ہو سکے تو ایک تجویز ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مزاج یہ نہیں ہے کہ جو ہماری فکر سے اختلاف کرے وہ کافر ہو جائے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، لیکن ایک فکر آپ کو دے رہا ہوں، اپنی زکات کے 3 حصے کرو۔ جیسے ہم نے قربانی کے گوشت سے روشنی لی کہ اپنی زکات کے 3 حصے کرو۔ ایک حصہ آپ اپنے مدارس کو دو، جہاں دین کا کام ہوتا ہے وہاں دو۔ دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اور تیسرا حصہ آپ جو ہے وہ عام غریب مسلمانوں کو دو، تاکہ غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر نظام زکات کو صحیح طور پر ہم نے لیا تو حال یہ ہوگا کہ انشاءاللہ غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن زکات بھی پوری نہیں نکالتے، اس لیے مسائل ہیں۔ تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ہوا یہ کہ کفل نے اس لڑکی کے دامن میں چند درہم ڈال جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ ڈال دی، اور اس لڑکی نے جب تشکر کے انداز میں دیکھا، شکر کے لہجے میں اس کی طرف نظر اٹھائی، تو اس نوجوان نے کہا کفل نے، اے لڑکی میں نے تجھ پہ جو احسان کیا ہے اس احسان کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے سے کچھ نہیں چاہیے، ایک چیز چاہتا ہوں، میرے گھر چل اور میرے گھر چل کر کے میرے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کر لے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لڑکی تھی، اس پہ احسان کیا ہوا تھا، اس لیے وہ لڑکی چلنے کے لیے تیار ہے۔ بہت بھیانک معاملہ ہوتا ہے جب کوئی کسی پہ احسان کرے۔ آج مغربی طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں اربوں روپیہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو کو تار تار کرنے پہ خرچ کر رہی ہیں۔ ان کے منصوبے ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کے شکم میں منکرین اسلام کے بچے پلنے چاہیے۔ یہ بڑا دردناک لمحہ ہے۔ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کی آبرو بچانا ہے تو ہماری قوم کی بیٹیوں کی ضرورت کا خیال کیجیے۔ بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں ہوتی، بیٹی پورے قوم کی بیٹی ہوتی ہے۔ بیٹی جو ہے وہ پورے جہان کے مسلمانوں کی بیٹی ہوتی ہے، ہم انہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر آج کسی کی بیٹی کی لکھی ہوئی آبرو دیکھ کر ہمارے بدن کے روحے کھڑے نہیں ہوتے تو اللہ نہ کرے کل ہماری بھی کسی بیٹی کی آبرو کو تار تار کیا جا سکتا ہے۔ میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی جب ننگے سر لائی گئی دربار مصطفیٰ میں
تو اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر کے امت کو خوبصورت یہ پیغام دیا تھا، بیٹی اگر کافر کی ہو تو بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے، بیٹی اگر کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ ہمیں بیٹیوں کی آبرو کا خیال نہ رہا، اپنی بیٹی کی منگنی پر 5 لاکھ روپے خرچ کریں گے، کاش ہم اس کو بچا کر کے اب دوسروں کی بیٹیوں کا بھی خیال کرتے۔ یاد رکھنا اگر اپنی بیٹی کی منڈپ میں اگر ہم 4 اور غریب بیٹیوں کو دلہن بنا کے بٹھا دیں تو ان کی دعاؤں کا اثر تمہاری بیٹی کی زندگی میں چاہے وہ مرے دم تک ہی نہیں بلکہ تا قیامت قائم رہے گا۔ تمہاری بیٹی ہمیشہ ہری بھری رہے گی، لیکن ہم نے ان کا خیال ہی کیا ہے۔ جب لڑکی کو کفر نے کہا چلو اور میرے گھر میں چل کر اس سے چند باتیں کر لو تو اس نے اس کے ساتھ جانا پسند کر لیا۔ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئی کفر نے ساری کھڑکیاں بند کر لی اور دروازے بھی بند کر لیے اور کھڑکی دروازے بند کر کے کفر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ جیسے کھسک کر اس نے اس کی آبرو پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لڑکی کا پورا وجود کانپ گیا۔ وہ لڑکی تھی، غریب تھی، مفلس تھی، بے سہارا تھی، لیکن اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف موجود تھا۔ وہ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفل نے پوچھا اے لڑکی آخر تو کس سے ڈر رہی ہے، کس سے کانپ رہی ہے؟ کیا محلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، قوم دیکھ رہی ہے؟ ارے قوم کیا دیکھ رہی ہے، میں نے تو ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے، اور اگر وہ دیکھ بھی رہے ہوتے تو انہوں نے آخر تیرا کون سا کام بنا دیا، انہوں نے تیری کون سی مدد کر لی جو تو ان سے ڈر رہی ہے؟ لڑکی نے کہا کفل میں تجھے اچھی طرح جانتی ہوں اور شاید تو مجھے نہیں جانتا یا جانتا ہوں۔ کفلو تو یہ جو گناہ میرے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے تو نے بار بار یہ گناہ کیا ہے میں جانتی ہوں، لیکن میں نے غریب ہونے کے بعد بھی جو گناہ تو میرے ساتھ کر رہا ہے یہ گناہ میں نے کبھی نہیں کیا ہے، اور تو نے ساری کھڑکی اور دروازے بند کر لیے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جس کو کبھی بند نہیں کیا جا سکتا، اور وہ دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک دروازہ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ہے وہ بند نہیں کر سکتی۔ تو کہتا ہے میں کس سے ڈر رہی ہوں؟ میں کسی محلے کے لوگوں سے نہیں بلکہ میں اپنے اللہ سے ڈر رہی ہوں۔ میرے دامن پر کبھی گناہ کا دھبا نہیں لگا ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ قیامت میں جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے کفل کے ساتھ زنا کیوں کیا تھا تو میں اپنے منہ میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں کہ اپنے اللہ کو جواب دے سکوں، اپنے اللہ کو جواب دے سکوں۔ سگریٹ پینے کے بعد اگر سگریٹ کی بدبو منہ سے آ رہی ہے تو باپ کو یہ کہنا کہ میں سگریٹ پی کر آیا ہوں کتنا بھاری پڑتا ہے۔ جب انسان سگریٹ پینے کا جواب اپنے باپ کو نہیں دے سکتا تو انسان زنا اور شراب کا جواب اپنے اللہ کو کس منہ سے دے گا؟ کیسے آپ جواب دے سکے گا؟ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کاش کہ میں پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی تھی تو میں بچپنے میں مر گئی ہوتی تاکہ بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں جواب دینے سے میرا دامن محفوظ ہو جاتا۔ جس خاتون کے بستر پہ قرآن کی آیتیں آتی ہو، جس خاتون کے بستر پہ قرآن آتا ہو، بلکہ جب میں عشق مستی میں اما عائشہ کے بستر کو دیکھتا ہوں تو مجھے عائشہ صدیقہ کا بستر رشک طور بھی نظر آتا ہے اور رشک عرش بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ طور پر تو موسیٰ جاتے ہیں اور بستر عائشہ میں جانے موسیٰ محمد رسول اللہ آتے ہیں، اور طور پر قرآن آتی ہے اور بستر عائشہ پہ قرآن آتا ہے اور رشک عرش اس لیے عائشہ کا بستر ہے کہ میرے نبی عرش پر کبھی کبھی آتے ہیں اور بستر عائشہ پہ بار بار تشریف لاتے ہیں۔ یہ بستر عائشہ کی شان ہے، کائنات میں کسی اور کو یہ مقام نہیں ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ کہ ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے بستر پہ قرآن آئے نبی جس کی رضا چاہتا ہے۔ یہ بات بھی خاص ہے کہ خدا میرے نبی کی رضا چاہتا ہے اور میرے آقا عائشہ صدیقہ کو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہے تو حضور ان کو بار بار منانے کے لیے آتے ہیں، جس کو منانے کے لیے محبوب خدا آئے اس ماں عائشہ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ وہ کہتی ہے کاش میں بچپنے میں مر کر بھولی بسری تاکہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جن طہارت کا اعلان قرآن کرے وہ تو بچپنے میں مرنے کی بات کرے تاکہ قیامت میں جواب نہ دینا پڑے۔ اور ہم نے کیا ہے
ہم نے کیا قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ حساب کے بغیر اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ آج کل تو شاعری کرتے ہیں نا، قیامت میں جو دیکھا جائے گا میرے عزیز کیا ہوگا جو دیکھا جائے گا۔ فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور ذبح کر کے کھا جایا جاتا نفسوں سے، اور لوگ اسے ہضم کر جاتے تاکہ قیامت میں مجھے جواب نہ دینا۔ صدیق اکبر کہتے کہ کاش میں پرندہ ہوتا اور مجھے جلا دیا جاتا تاکہ مجھے قیامت میں۔ یہ تو ہے وہ لوگ جو صحابہ انبیاء کی بات تفسیر میں آتا ہے، تفسیر قرآن میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ان پر اور ان کی ماں پہ لوگوں نے الزام لگایا ختم کرنے کا۔ دیکھو ایک ہے حساب کے لیے سوال پوچھنا اور ایک ہے الزام کے خاتمے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں جانتا ہوں کہ میرا ایک شاگرد ہے جو چور نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو چوری کے الزام لگا کے مجھ سے پوچھا تو نے چوری کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ چور نہیں۔ اور ایک حساب لینے کے لیے بتا تو نے چوری کی، یہ بات تو اوروں سے تو حساب ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے حساب نہیں ہوگا، اللہ کے نبی ہے، لیکن ان کی ماں پہ الزام یہ لگا کہ معاذ اللہ وہ خدا کی بیوی ہے، اور ان پہ الزام یہ لگا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور وہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ سبق ہمیں عیسیٰ اور ان کی ماں نے پڑھایا۔ تو اللہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا عیسیٰ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ تمہاری قوم کہتی ہے کہ تم نے اپنے بعد اپنی قوم کو یہ سکھا دیا تھا کہ میرے باپ تم میری اور میری ماں کی عبادت کرو تاکہ تم اللہ کے بیٹے اور تمہاری ماں اللہ کی بیوی ہے، تم نے یہ کہا تھا۔ یہ سوال اللہ اس الزام کو ختم کرنے کے لیے پوچھے گا۔ مفسرین کہتے ہیں الزام کو ختم کرنے کے لیے پوچھے گا، سوال اللہ حساب کے لیے نہیں پوچھے گا۔ تو بھی عیسیٰ اللہ کے خوف سے ایسے لرز جائیں گے کہ ان کے ہر بال سے خون کی فوارے نکلنے لگے گی۔ الزام کے خاتمے کے لیے اللہ اگر سوال کر لے تو معصوم کی بال سے خون کی فوارے نکلنے لگے۔ جب زانیوں سے زنا کے بارے میں اور شرابیوں سے شراب کے بارے میں اور تنہائیوں کے اندر فلمیں دیکھنے والوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ قرآن کہتا ہے قیامت میں معصوموں کا انداز کیا ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اس دن جبریل اور سارے ملائکہ اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوگی، اپنے ہاتھ دھر اتنے بے باک ہو جاؤ گے کہ جو دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ امام اہل سنت جن اعلیٰ حضرت کا نام لیتے وہ کبھی کہتے جو دیکھا جائے گا، وہ تو یہ کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ نہیں میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے رضا بھی کوئی حساب میں کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا نہ لے مجھ سے حساب۔ یہ ہے امام اہل سنت کی فکر۔ کتنے بے باک ہو جائیں گے، شاعری کرنا آسان ہے لیکن قیامت میں جواب دینا آسان نہیں۔ اگر وہ ہماری بیویوں کے بارے میں پوچھتے تو بھی جواب نہیں دے سکتے، چاہے جائے کہ ہمارے گناہ کے بارے میں پوچھے۔ ہماری نمازوں کا حساب ہو جائے جو ہم نے پڑھی اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ کیسے پڑھتے نماز؟ پڑھی ہوئی نماز کا حساب نہیں دے سکتے، بے پڑھی ہوئی نماز کا حساب کیا دیں گے؟ پیے ہوئے پانی کا حساب نہیں دے سکتے، پیے ہوئے شراب کا حساب کیا دیں گے؟ حلال کا حساب نہیں دے سکتے، حرام کا حساب کیا دیں گے؟ اپنے آپ کو تمام مت کرو، امام اہل سنت کے صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش کے پوچھے لجائے کو لجانا کیا وہ بے پوچھے پوچھنے تو مغفرت ہو جائے گی، ورنہ انجام بھیانک ہے۔ تو کفل سے اس لڑکی نے کہا کفل تو نے یہ گناہ بار بار کیا ہے، میں نے نہیں کیا، مجھے جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہاں سے طاقت لاؤں گا؟ گناہ کا دھبا تو گناہ کا دھبا ہے میرے بھائیوں، لباس پہ لگے ہوئے پھول کے دھبے بھی اچھے نہیں لگتے۔ اگر گلاب کے پھول سے بھی دھبے لگ جائے نا تو لوگ کہتے کیا لگا کیا ہے؟ جب پھولوں کے دھبے اتنے خطرناک ہیں، گناہوں کے دھبے کتنے خطرناک ہوں گے؟
جب اس لڑکی نے دل سے کہا نا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتی کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا، تو اس وقت کفل پر بھی اثر ہوا، دل سے جو بات نکلتی اثر لگتی کفل پہ اثر، کفل نے کہا لڑکی جب مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ساری رقم جو میں نے تجھے دی لے جا، یہ سب تیری ہے، یہ سب رقم تیری ہے، یہ سب رقم تیری، لے جا، اب میں تجھ سے کچھ نہیں کرتا، یہاں سے چلی جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ لڑکی کفل کے گھر سے باہر نکلی، وہ لڑکی کفل کے گھر سے باہر نکلی اور وہ چلی گئی تو اس کے گھر کے اندر موت کا فرشتہ آیا اور اس نے کفل کی روح کو نکالی۔ یعنی سوچو کتنا کرم ہوا کفل پر، اگر اس لڑکی کو وہ آزاد نہیں کرتا، جانے نہیں دیتا تو کفل کو کس حالت میں موت آتی۔ اس لیے کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھائے گا۔ اپنے حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر کے داڑھی منڈانے سے پہلے سوچو اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے۔ سفر کے اندر کاروں میں گانے بجانے سے سوچو اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے۔ اسی طریقے سے نرم گدوں پہ لیٹ کر انٹرنیٹ کے گندے مناظر دیکھتے ہوئے، جبکہ تم اکیلے ہو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت بستروں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، سوچو اگر اسی وقت موت آ گئی اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ادھر وہ لڑکی گئی، ادھر گھر میں موت کا فرشتہ آیا اور اس نے اس کی روح نکال دی، اور جب یہ بات ہوئی کہ کفل مر گیا تو پورے سماج اور معاشرے کے اندر یہ بات عام ہو گئی، کفل مر گیا، کفل مر گیا، کفل مر گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے بڑا پاپی تھا، پتہ نہیں انجام کیا ہوا ہوگا، انجام کیا ہوا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کچھ بھی تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا، چلو اس کی میت میں چلتے ہیں، اس کی تدفین میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے لوگ اس کے گھر کے پاس گئے تو نور کے قلم سے انہوں نے ایک سطر دیکھی، لکھا ہوا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ وجہ کیا تھی؟ کفل نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ کو چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو مغفرت فرما دی۔ اس لیے زندگی میں جب بھی کوئی ایسا موقع آئے، اللہ نہ کرے طبیعت گناہ پر آمادہ کرے، نفس گناہ پر آمادہ کرے، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، یہ سوچ کر کہ گناہ چھوڑ دیا کرو۔ یاد رکھنا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، گناہ کرنے سے کبھی انسان کو نہ عزت ملی ہے، نہ گناہ کرنے سے انسان کو عزت مل سکتی ہے۔ گناہ انسان کو تباہی کی طرف ہی لے جاتے ہیں، گناہ انسان کو بربادی کی طرف ہی لے جاتے ہیں، گناہ انسان کو ذلت کی طرف ہی لے جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا بالخصوص جوانی میں گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لو، یہ جوانی بہت دنوں کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی انسان جوانی میں توبہ کر لیتا ہے جوانی میں، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جوان جوانی میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اتنی خوشی کا اظہار فرماتا ہے کہ 40 دن تک کے آسمانوں میں نور کی قندیل روشن کی جاتی ہے اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ایک جوان نے توبہ کی ہے، ایک جوان نے توبہ کی ہے، اس جوان کی توبہ کی وجہ سے آج آسمانوں میں قندیل روشن کی گئی ہے، خوشی کی وجہ سے قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ آئیے بہت دن تک جوانی نہ رہے گی، بہت تک زندگیاں نہ رہے گی، موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ یاد رکھنا کبھی بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، ہم کبھی بھی دنیا سے جا سکتے ہیں۔ گناہوں کا بوجھ کفن میں کتنا لے کر کے جاؤ گی؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور اچھی طرح یاد رکھنا اگر انسان کے ایک گناہ کی سزا، انسان کے ایک گناہ کی سزا اللہ ساری مخلوق پر ڈال دے تو ساری مخلوق مل کر بھی ایک انسان کے ایک گناہ کی سزا کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر، تو جب ہمارے ہزاروں کروڑوں گناہوں کا وبال ہمارے سروں پر ڈالا جائے گا تو ہم کس طریقے سے اس گناہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ کمزور اتنے ہیں کہ اگر مچھر کا ڈنک آ جائے، مچھر ڈنک مار لے تو اللہ اکبر ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ کمزور اتنے ہیں اگر سگریٹ کا چٹکا لگ جائے تو ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جو وجود مچھر کے ڈنک کو برداشت نہ کر سکے، جو وجود سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہ کر سکے، جو وجود مکھی کے ڈنک کو برداشت نہ کر
سکے. اللہ اکبر. وہ اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکیں گے. اللہ اکبر. ایک بزرگ رویا کرتے تھے. کسی نے کہا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اگر اللہ گرم پانی کے عذاب میں بھی مجھے مبتلا کرے تو میں گرم پانی کا عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتا. جائے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ اور اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. فرماتے ہیں افسوس میرا جسم گرم پانی تو برداشت نہیں کر سکتا, میں جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا.